اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم کا بہت فضل ہے، کرم ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے رمضان المبارک کا برکتوں، سعادتوں اور بے پناہ رحمتوں والا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ نے پھر سے ہمیں نماز، روزہ، تراویح پڑھنے کا ایک بار پھر سے موقع عطا فرمایا۔ جیسا کہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ روزہ رکھنے کے بہت سارے فوائد ہیں اور بہت ساری احادیث ہیں، ان میں سے کچھ احادیث میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو روزے نے کھانے یا پینے سے روک دیا کہ جس کی اسے خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا۔ روزے دار جہنم سے کس طرح دور رہتا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت یا سبز زبرجد کا بنایا جائے گا۔ اب ایک حدیث میں ہمیں روزے داروں کے لیے خوشخبری بھی ملتی ہے کہ جنت میں روزے دار کس طرح سے مزے کریں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزے دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے، اور پانی کے کوزے جن پر مشک سے مہر ہوگی انہیں کہا جائے گا کھاؤ، کل تم بھوکے تھے، پیو، کل تم پیاسے تھے، آرام کرو، کل تم تھکے ہوئے تھے۔ بس وہ کھائیں گے اور آرام کریں گے، حالانکہ لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت میں دسترخوان بچھائے جائیں گے، سب سے پہلے روزے دار ان پر سے کھائیں گے۔ کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا روزہ رکھ کر سو سکتے ہیں، کیا اس پہ بھی ثواب ہے؟ تو ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ یعنی کہ پتہ یہ چلا روزہ دار اگر سو جائے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، اور اگر وہ خاموش رہے کچھ پڑھے بھی نہیں تو اس کی خاموشی بھی اس طرح ہے کہ وہ تسبیح کر رہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم سو جائیں اور نمازیں چھوڑ دیں، نماز بالکل ترک کر دیں، سحری کر کے سو جائیں اور افطاری کے ٹائم اٹھیں اور روزہ کھول لیں تو ہمارا روزہ مقبول ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ نمازیں جو شخص چھوڑ کر روزہ رکھتا ہے اس کا روزہ بالکل بھی مقبول نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس طرح سے ہے کہ صرف وہ بھوکا رہا ہے، بس فاقہ کیا ہے، روزہ اس کا بالکل بھی نہیں مقبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہوگا بے نمازی کا۔ اور نماز تو ہمیں کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے، بھلے یہ تو ایک رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے علاوہ بھی پورا 5 وقت کی ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز تو مومن کی معراج ہے، تو ایک مسلمان نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ نماز کو چھوڑ کر دنیاوی کام میں لگے رہنا سمجھداری نہیں بلکہ بے وقوفی ہے۔ تقریباً ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ نماز چھوڑنے کی کتنی سخت سزا ہے اور نماز چھوڑنے میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اب ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ نماز چھوڑیں گے تو کس طرف جائیں گے، کس راستے پہ جائیں گے، اور نماز پڑھیں گے تو کس طرف جائیں گے۔
اب نماز چھوڑ کر جان بوجھ کر جہنم کے راستے کی طرف چل پڑنا بے وقوفی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں 5 وقت نماز پڑھتے رہنا چاہیے، اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور بندہ نماز چھوڑ کر ایک اور بے وقوفی کرتا ہے کہ نماز کو چھوڑ کر دنیا میں کامیابی ڈھونڈتا پھرتا ہے، حالانکہ روزانہ 5 وقت اللہ کے گھر سے یہ آواز سنتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کے گھر سے یہ آواز سن کر پھر بھی نہیں آتا اور دنیا میں کامیابی ڈھونڈتا پھرتا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ نماز میں ہی کامیابی ہے، اور پھر بھی نماز چھوڑ کر دنیا میں کامیابی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ اللہ ہمیں نماز 5 وقت کی قیام کرنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقتہ اللہ ہمیں نمازی بنائے، آمین۔ آج ہم نے آپ کو چند احادیث بتائی ہیں روزے کے حوالے سے، روزہ رکھنے کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث ہیں ان میں سے چند احادیث ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، طاق راتوں میں عبادات کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تراویحاں پڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تراویح پر بھی ایک حدیث بتاتا چلوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صدق دل اور اعتقاد صحیح کے ساتھ رمضان میں قیام کرے، یعنی تراویح پڑھے، تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ روزہ رکھنے کے فضائل تھے، روزہ رکھنے کے فائدے تھے۔ اس مہینے جتنی عبادات کر سکتے ہیں کریں، روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، تراویح پڑھیں، اور اللہ کو جتنا راضی کر سکتے ہیں اللہ کو راضی کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔